غزوہ بدر کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا پہلا بڑا معرکہ ہے جو 17 رمضان 2 ہجری تقریباً 13 مارچ 626 کو مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر پیش آیا۔ یہ جنگ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ نہ صرف عسکری لحاظ سے اہم تھی بلکہ اس نے اسلام کے مستقبل پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ جب رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو قریش کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے مدینہ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنے تجارتی اور سیاسی مفادات کے لیے خطرہ سمجھا۔ اسی دوران مسلمانوں نے بھی قریش کے ان تجارتی قافلوں پر حملے کرنے شروع کیے تھے جو شام اور یمن کے درمیان سفر کرتے تھے۔ ایک قریشی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا، مسلمانوں کو اس کی آمد کی اطلاع ملی۔ نبی اکرم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے ایک مہم روانہ کی۔ مسلمانوں کی تیاری، نبی کریم نے تقریباً 313 صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ اکثر مسلمان پیدل یا باری باری اونٹوں پر سفر کر رہے تھے۔ لشکر میں شامل افراد زیادہ تر انصاری، مدینہ کے باشندے تھے، مہاجرین بھی شامل تھے۔ قریش کی تیاری ابو سفیان نے مسلمانوں کی کارروائی کی اطلاع مکہ بھیج دی۔ قریش نے ایک بڑا لشکر روانہ کیا جس کی تعداد 1000 کے قریب تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرہناور، بہت زیادہ اسلحہ اور ساز و سامان موجود تھا۔ قریش کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں آیا۔ مقام بدر مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک نخلستانی مقام تھا جہاں پانی کے کنویں موجود تھے۔ رسول اللہ نے حکمت عملی سے بدر کے پانی کے قریب پڑاؤ کیا تاکہ دشمن پانی سے محروم رہے۔ غزوہ بدر کا آغاز، جنگ کا آغاز عرب روایات کے مطابق مبارزت یعنی انفرادی مقابلہ سے ہوا۔ قریش کی جانب سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث نے مقابلہ کیا اور قریش کے سرداروں کو ہلاک کر دیا۔ اصل جنگ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کی نصرت فرمائی، جیسا کہ سورہ انفال میں ذکر ہے۔ جنگ میں قریش کے 70 افراد مارے گئے، جن میں ابو جہل جیسے بڑے سردار شامل تھے۔ 70 افراد قید کیے گئے۔ مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک، نبی نے قیدیوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کی ہدایت دی۔ کچھ قیدی فدیہ دے کر رہا ہوئے اور کچھ کو تعلیم دینے کے عوض رہا کیا گیا۔ نتائج: اسلام کو زبردست تقویت ملی، مسلمانوں کا مورال بلند ہوا۔ 2 قریش کو شدید صدمہ پہنچا، ان کی معاشی اور عسکری طاقت کو دھچکا لگا۔ 3 مدینہ میں اسلام کی سیاسی حیثیت مستحکم ہوئی۔ منافقین اور یہود کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان صرف عقیدے کے لوگ نہیں، عملی قوت بھی رکھتے ہیں۔ قرآنی تائید سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے بارے میں تفصیل سے ذکر ہے اور اسے یوم الفرقان، حق و باطل میں فرق کا دن کہا گیا۔